دماغ یا شکم تک جھلی ہے. جھلی کہتے ہیں باریک پردے کو، یعنی دماغ یا شکم کا جو باریک پردہ ہے، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے. دماغ یا شکم کے باریک پردے تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی تو دوا جو ہے شکم یا دماغ تک آگے پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے خواہ دوا تر ہو یا خشک ہو. اب دوائی چاہے تر ہو یا خشک ہو، شکم یا دماغ تک پہنچ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ دماغ تک یا شکم تک دوائی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اب اگر دوائی تر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر دوائی تر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوائی خشک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی یوں سمجھے کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ شکم تک یا دماغ تک دوائی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، وہ دوائی خشک ہو یا تر ہو، تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ دماغ تک یا شکم تک دوائی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، یعنی معلوم ہی نہیں، شک و شبہ میں ہے، تو پھر اگر دوائی تر ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوائی خشک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہتے حکنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی. حکنا یہ کسی دوا کی بتی جو ہے پیخانے کے راستے، پیخانہ لانے کے واسطے جو ہے یہ دوا جو بتی ہے وہ دی جاتی ہے قبض وغیرہ دور کرنے کے لیے. تو لہذا قبض وغیرہ دور کرنے کے لیے جو دوا کی بتی پخانہ کے راستے دی جاتی ہے اسے حکنا کہا جاتا ہے. کہتے حکنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی، یا کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ گیا. اب حکنا لیا ہے یا نتنوں سے دوا چڑھائی ہے ناک کے راستے، یا کان میں تیل ڈالا ہے یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور پانی چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا. یعنی کان کے راستے سے اگر پانی جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر تیل، کہتے ہیں کہ نتنوں سے یا کان سے تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کولی بندہ کر رہا تھا تو پانی جو ہے وہ حلق سے اترا یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے آگے دماغ کو چڑھ گیا تو بندے کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ قصدن کیا ہو. یعنی اگر بندہ بلا قصد پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، یعنی کلی کرتا ہے بلا قصد، یعنی ارادہ نہیں ہے اس کا پانی آگے پہنچانے کا، مگر اس کو روزے دار ہونا یاد ہے، اسے یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، اگرچہ اس کا پانی آگے پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، مگر روزے دار ہونا اسے یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو وہ اگر ارادہ نہیں بھی کرے گا روزہ توڑنے کا پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بندہ جان بوجھ کے حلق میں یا ناک میں پانی چڑھاتا ہے، حلق میں منہ میں ڈالتا ہے وہ حلق میں چلا جاتا ہے، اور ناک میں چڑھاتا ہے تو وہ دماغ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے، بے شک جان بوجھ کے چڑھاتا ہے مگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. کہتے ہیں یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کی حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی چیز ہے روزے دار کی طرف جب پھینکی جائے اور وہ اس کے منہ میں چلی جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ، یعنی حلق میں چلی جائے تو روزہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا پی لیا، منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولاً حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا. سونے کی حالت میں بھی کوئی بھی چیز جو ہے اس نے کھا پی لی ہے اور حلق تک وہ پہنچ گئی ہے، اول حلق تک، تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا، روزہ جاتا رہا. اب دوسرے کا تھوک چاٹے گا، نگلے گا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اپنا ہی تھوک باہر نکال کر ہاتھ پر رکھے گا اور ہاتھ پر رکھنے کے بعد پھر نگل جائے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اب کوئی بھی رنگدار دھاگا ہے، ڈوری وغیرہ ہے،
धागा है और वो बंदा मुंह में चबाता है और मुंह का जो थूक है वो रंगीन हो जाता है। अब वो रंगीन हो गया थूक जो है, बंदा रंगीन हुआ हुआ थूक जो है वो जब बंदा निगल जाएगा तो उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा। कहते हैं कि डोरा बटा, उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा और से 12 यूं ही किया, रोजा टूट जाएगा। मगर जबकि दौरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रही और थूक निगल लिया तो रोजा जाता रहा। ऐसे कहते हैं कि आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर कतरा 2 कतरा है तो रोजा नहीं टूटेगा। आंसू जो है वो कतरा या 2 कतरे और मुंह में चला जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। कहते हैं कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो उस वक्त रोजा टूट जाएगा। 2 कतरा से आंसू जो है वो ज्यादा है और उसकी नमकीनी आंसू की जो है वो मुंह में महसूस होती है, तो इस सूरत में जो रोजा है वो टूट जाएगा। यही हुक्म पसीने का भी है। पसीने का भी अगर 1 कतरा या 2 कतरे मुंह में चले जाए तो रोजा नहीं टूटता, और अगर 2 कतरे से ज्यादा हो और उसकी नमकीनी मुंह में महसूस हो तो फिर बंदे का रोजा जो है वो टूट जाता है।